السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آج ہم لوگ ظفر کے ایک شارٹس پہ ریئیکٹ کریں گے، جس طریقے سے یہ ظفر ہیڈک لگاتار اسلام پہ جھوٹ اور مکاری کرتے پھر رہا ہے۔ تو یہ اس کا نمبر 2 پہ یہ شارٹس ابھی چل رہا ہے، 1 ملین سے زیادہ لگ بھگ اس پہ ویوز ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس پہ اللہ کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں کون سا نیا جھوٹ اس نے پھیلایا اور اس کا جواب۔ اللہ کو مورتیاں یا مورتی پوجا بالکل بھی پسند نہیں۔ مورتیاں تو چھوڑ دیتے، مورتی پوجک اگر کوئی ہے یا مشرک کوئی ہے تو ایسا اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے کہ ان کو ہمیشہ قتل کر دینا چاہیے یا ان کو یہ کر دینا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 اور 9 میں کہ آپ کو ان کے ساتھ صحیح انصاف کے ساتھ اور کائنڈلی آپ کو ان کے ساتھ رہنا ہے، جو آپ سے لڑتے نہیں ہیں، نہ ہی آپ کو آپ کے گھروں سے نکالتے۔ تو یہ پوائنٹ بالکل غلط ہے کہ جو بھی مورتی پوجک ہے وہ ایک دم ہی اس کو اس طریقے سے نفرت کرتے ہیں کہ مطلب اس کو ایک دم یہ کر دیتے ہیں، مار دینے کا حکم دیتے ہیں، ایسا کہیں پہ نہیں۔ لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ کعبے کو اللہ نے کب بچایا تھا؟ تب بچایا تھا جب کعبے پر مشرکوں کا راج تھا، یعنی جب کعبے میں 360 مورتیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اب مذہبی نظریے سے ہو تو یہ بھی سکتا ہے کہ کعبے کو اللہ نے نہیں بلکہ ان 360 مورتیوں میں سے کسی ایک نے یا سب نے مل کر بچایا ہو۔ ابراہا جو تھا وہ مورتیاں توڑنے نہیں آ رہا تھا کعبہ میں، بلکہ کعبہ کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے آیا تھا، کعبہ کو ختم کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ مورتیاں ان کو بچا دیتی ہے، یہ صحیح نہیں ہوتا۔ دوسری بات کہ اگر مورتیاں ان میں سے ایک یا سبھی مل کے بچا رہی تھی کعبہ کو، تو پھر کعبہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تھا تو اس دن مورتیاں اپنے آپ کو کیوں نہیں بچا پائی؟ وہ جو 360 بت تھے وہاں پر، 360 آئیڈلز تھے، کیا وہ خود کو کیوں نہیں بچا پائے؟ جب ابراہا کی فوج سے بچا سکتے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی فوج سے نہیں بچا سک رہے تھے؟ یہ ہوئی نا بات۔ تو یہ پوائنٹ سراسر بے بنیاد ہے اور جھوٹ ہے کہ وہ مورتیاں کعبہ کی پروٹیکشن کر رہی تھی۔ مورتیاں خود کی جب پروٹیکشن نہیں کر سکتی تو کعبہ کی کیا کرے گی؟ لیکن مورتیوں سے نفرت کرنے والے اللہ کا دعویٰ ہے کہ تب اللہ نے ہی کعبے کو بچایا تھا۔ اگر اللہ سمجھدار ہوتا۔ دعویٰ نہیں ہے بلکہ یہ پروفڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی کعبہ کی حفاظت کی تھی۔ اور میں نے اس کے اوپر میں بولا کہ اگر مورتیاں کر رہی ہوتی تو اس دن جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 360 مورتیوں کو توڑ رہے تھے اس دن بھی وہ اپنے آپ کو بچاتی، لیکن اس دن نہیں بچا پائے۔ یہ بتا رہے کہ مورتیاں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کعبہ کی حفاظت کرتے۔ تو یہاں کعبے کو نہ بچا کر یہ دکھا سکتا تھا کہ 360 مورتیوں نے کچھ نہیں کیا، بعد میں اللہ کے نبی سے پھر سے تعمیر کر دیتے۔ یہ اللہ بھی بڑا عجیب ہے۔ اب اس طریقے سے بات کرنا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس دن وہ کعبہ ڈسٹرائے کر دیتا، بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تعمیر کر دیتے، تو یہ تو ہو جاتا، لیکن پھر معاوضہ نہیں ہوتا، کیونکہ ابراہا کا فوج جس دن وہ وہاں پر ڈسٹرائے ہو رہا تھا اس دن ایک معاوضہ بھی ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ ایک معاوضہ بھی دکھا رہے تھے۔ تو اگر اس دن وہ ڈسٹرائے کر دیتا کعبہ کو تو وہ معاوضہ نہیں رہتا، بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر بھی کر دیتے تو معاوضہ وہاں پر پورا نہیں ہوتا۔ اور کعبہ جو ہے وہ توحید کی پہچان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو توحید کی نشانی کے طور پہ بنایا تھا، تو اس لیے بھی اللہ تعالیٰ اس کو ڈسٹرائے ہونے نہیں دیتے وہاں پر۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں اگر اس طریقے سے الٹرنیٹیوز کی ہم لوگ بات کرنے لگے کہ اگر ایسا نہیں ہوتا ویسا بھی ہو سکتا تھا، تو ضروری ہے کہ پہلا چیز ہوا تھا، پہلا الٹرنیٹیو ہے وہ غلط ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر ظفر کو اللہ تعالیٰ لڑکا نہیں بنا کے لڑکی بنا دیتے تو بھی اگر یہ بات نہیں ہوتا، لڑکی اگر بنائے تو اچھا ہے، لڑکی ہو کر کے بھی وہ یوٹیوب کے چینل بناتے، لڑکیوں کے کپڑے پہن کے یا جو بھی وہ کرتے، جینس پہن کے بناتے یا جس طریقے سے بھی کپڑے پہن کر کے وہ فراک پہن کے بناتے تو وہ بناتے۔ اگر اللہ تعالیٰ لڑکا نہیں بنا کے اس کو ہجڑا بنا دیتے تب بھی وہ یوٹیوب چینل چلا سکتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر الٹرنیٹیو آپ کو مل جاتا ہے تو وہ پہلا آپشن غلط ہو جاتا ہے کہ ظفر لڑکا، یہ غلط ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ الٹرنیٹیو ہو سکتے، 1000 الٹرنیٹیو ہم بیان کر سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کیا وہ غلط ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب کعبہ کو بچایا تو وہ ایک معجزہ تھا جو کہ دوسرے تمہارے الٹرنیٹیو میں ظفر للے تمہارے الٹرنیٹیو میں یہ نہیں تھا۔ جب معجزے کی ضرورت نہیں ہوتی تب تو معجزے دکھا رہا تھا، لیکن جب نبی کو اسلام پھیلانا تھا اور لوگ کہتے تھے کہ کوئی معجزہ دکھاؤ تب بہانے بناتا رہا۔ یہ پوائنٹ تو عجیب ہی ہے اس کا کہ معجزہ اللہ تعالیٰ نہیں دکھا رہے تھے۔ قرآن اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، معراج کا واقعہ، یا اس طریقے سے کتنے معجزہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن قرآن کی اس لیے بات کر رہے ہیں کیونکہ قرآن ایک زندہ معجزہ ہے جو ظفر ہیڈک تم خود بھی کھول کے پڑھ سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو، سمجھ سکتے ہو، اور کوئی بھی تمہارا دلال بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو اس لیے قرآن ایک معجزہ ہے
اور وہ انف ہے, وہ اپنے آپ میں انف ہے, وہ اپنے آپ میں پورا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ایگزسٹ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو نازل کیا. تو یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگ شیئر کر دیں ظفر تک, ظفر کے اماں شمع تک, اور دوسری اماں اگر جو نئی آئی ہوئی مارکیٹ میں اس تک بھی آپ لوگ پہنچا دیں. ظفر کے سارے ایکس مسلمس کے سارے دلالوں تک پہنچا دیں تاکہ جو جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے وہ لوگوں کے سامنے آ سکے, اور جو ہمارے مسلم بھائی ہیں جو ان سے پریشان ہیں ان تک بھی یہ ویڈیو پہنچ سکے. اسی کے ساتھ میں آج کے اس ویڈیو کو اینڈ کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہمارے چینل IRPC انڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پہ کلک کریں تاکہ ہمارا سارا ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے.